بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے ایک ضروری بات کہ اگر کسی مسجد میں ہم پہلی مرتبہ جماعت لے کر اگر پہنچے ہیں تو ظہر کی نماز میں جو بات پہلی مرتبہ ہوتی ہے اس کو تعارفی بات کہتے ہیں۔ تعارف اصل میں کہتے ہیں کہ ایک دوسروں کی پہچان کرانا، آپس میں ایک دوسروں سے تعارف کرانا، ایک دوسروں کی پہچان کرانا۔ تو جو جماعت آتی ہے وہ مقامی لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھتی ہے کہ ہم ہجرت کر کے جو تو فلاں مقام سے آپ کے مقام پر آئے ہیں۔ تو بزرگوں دراصل یہ جو بات ہوتی ہے، یہ جو کام ہوتا ہے، یہ ہجرت اور نصرت کے جوڑ سے ہوتا ہے۔ ہجرت کر کے آنے والے ساتھی اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم فلاں مقام سے آئے ہیں، اللہ کے دین کی نسبت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اس محنت کو لے کر ہم آپ تک کے پہنچے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری دین کی نسبت پر نصرت کیجیے، دین کی نسبت پر ہمارا ساتھ دیجیے، ملاقاتوں میں، تعلیم میں۔ اس لیے کہ بزرگوں، دین جو ہے تو ہجرت اور نصرت کے جوڑ سے ہی پھیلتا ہے، نہ تقریروں سے پھیلتا ہے، نہ بیانوں سے پھیلتا ہے، بلکہ ہجرت اور نصرت کے جوڑ سے دین دنیا میں انشاءاللہ عام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت مدینہ کے ہجرت کے کرنے سے پہلے حبشہ بھیجی تھی، جس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بہترین مقرر تھے، اچھی بات کرنے والے تھے۔ جب ان کو حبشہ کے شاہی دربار میں طلب کیا گیا، بادشاہ نے بلایا، چونکہ کچھ مشرک وہاں پر پہنچے تھے، اس لیے انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ شکایت کر دی تھی کہ یہ مکہ سے جو مسلمان آپ کے بستی میں آئے ہیں، آپ کے پاس جو پہنچے ہیں، یہ لوگ جو ہے تو آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ انجیل کے بارے میں بھی ان کی جو ہے تو رائے تھوڑی سی غلط ہے۔ اس کے لیے آپ ان کو طلب کیجئے، ان کو بلائیے، ان کے عقیدے کو معلوم کیجئے کہ یہ کن عقائد کو لے کر دنیا میں چلتے ہیں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بہترین انداز میں تقریر کی، ایسی تقریر کی کہ جس سے بادشاہ بھی رونے لگا اور اس کے ساتھی بھی رونے لگے، اور مشرکین مکہ کو آوندے منہ واپس ہونا پڑا۔ لیکن بزرگوں کیا ہوا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر تو بہت شاندار تھی اور بہت جاندار بھی تھی، لیکن حبشہ والوں نے اور حبشہ کے بادشاہ نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کا اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ کام وہاں پر اسلام کا جم نہ سکا۔ اس کے برعکس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کے لیے بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے، ان کا استقبال مدینہ والوں نے کیا، اکیلے نے محنت کی، تو کوئی مدینہ کا ایسا گھر بچا نہیں تھا کہ جہاں پر دین اسلام جو تو پہنچ نہ پایا ہو، ہر گھر کے اندر اسلام پہنچ چکا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ ایک حضرت مصعب بن عمیر تھے، لیکن مقامی لوگوں نے ساتھ دیا، مقامی لوگوں نے ان کے ساتھ جڑ کر محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامی لوگوں کے محنت کی برکت سے دین اسلام کو مدینہ کے ہر گھر میں داخل کر دیا۔
اور حبشہ میں مقامی لوگوں نے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے بہترین مقرر تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب، لیکن مقامی لوگ اٹھ کھڑے نہ ہوئے اور محنت کے کرنے کا انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا، کام کے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، امت کی کوئی انہوں نے فکر نہیں کی۔ اللہ نے حبشہ کو دین اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس کے لیے جماعتیں تو ایک سے ایک آتی رہے گی، چند گھنٹے رہ کر جماعت اپنے مقام سے اس مقام سے دوسرے مقام پر چلی جائے گی، لیکن اصل کام تو بستی والوں کے کرنے کا ہے۔ اس کے لیے جب تک کہ بستی والے فکر مند نہیں ہو جاتے، بستی والے فکروں کے ساتھ کام کو لے کر نہیں چلتے، بستی والے آپس میں مل بیٹھ کر اپنے مقامی کام کے اندر جان پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک اس مقام پر اس بستی کے اندر کام جو تو نہیں ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ جڑ نہیں پاتے ہیں، کام کے اندر کمزوری آتی ہے۔ اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے، کام کرنے والے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آنے والی جماعتوں کا بھرپور ساتھ دے، اور اسی طریقے سے اپنی مقامی محنت میں، روزانہ کے مشورے میں، گشتوں میں، تعلیم میں، ملاقاتوں میں، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بنفس نفیس اس میں شریک کرے۔ جتنی قربانی دیں گے انشاءاللہ دین کا کام اتنا ہی عروج پر آئے گا، ہم سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ ہم سب کو ہدایت دیں گے، اس کے بعد ہماری محنت کی برکت سے اوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیں گے۔ ہمارے کہنے سننے کی برکت سے اگر کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب ساتھیوں کو جڑ کر جم کر اپنے بستی کے اندر محنت کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔